السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور آیت مقدسہ نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آیت مقدسہ نمبر 1 میں چند اہم امور واضح کیے گئے تھے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں سورۃ انزلناہا جو لفظ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ بات واضح ارشاد فرمائی، رہنمائی دی کہ یہ سورت ہم اس کو نازل کر رہے ہیں۔ پورا قرآن پاک کا نزول اللہ نے کیا ہے، لیکن یہاں بطور خاص اللہ توجہ دینا چاہتے ہیں، ہماری توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ اس میں جو مسائل آ رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اس لیے یہ نسبت اپنی طرف فرمائی اور پھر فرمایا وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس میں کچھ چیزیں لازم کر دی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان چیزوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں ہم نے واضح صاف دلائل نشانیاں نازل کی ہیں۔ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان تینوں کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اپنی طرف نسبت کی انزلناہا، پھر فرمایا اس میں کچھ چیزیں لازم کر دی ہیں، پھر فرمایا کہ ہم نے آیات بینات نازل کی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، ان چیزوں کو توجہ سے سنو، اس رہنمائی کو توجہ سے سنو، پہلے سمجھو، پہلے نمبر پر اپنے دماغ اور دل میں اس کی رٹ قائم کرو، اس کا احترام کرو۔ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ نازل کی ہیں تو ان کا احترام اور ادب ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، بطور قانون اور ضابطے سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس کی رٹ عملاً سماجی نظام میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں تفصیلاً ہم آگے پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق معاشرے سے ہے، سماج سے ہے، سماج کی ترقی سے ہے، سماج کے حیا اور عفت سے ہے، عصمت سے ہے، اس کی پاک دامنی سے ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ساری توجہ دلائی ہے۔
ایک مرد اور عورت کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ اللہ رب العزت یہاں سے ایک بنیادی جو یونٹ ہوتا ہے فیملی کا، وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اگر ان کا تعلق نکاح کا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو یہ بڑا خوبصورت تعلق ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یہ فطرتی تعلق ہے، یہ اللہ کی رضا میں ہے۔ کیوں؟ اللہ انسانیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، نسل کشی اللہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر وہی تعلق اللہ کے حکم سے ہٹ کے ہے، نافرمانی میں ہے، ناجائز تعلق ہے، تو یہ جو پہلا یونٹ ہے یہاں سے ہی برائی پیدا ہو گئی۔ اس پہلے یونٹ سے جو آگے نسل چلنی ہے اس میں برائی پیدا ہو گئی۔ جب یہ خباثت اور کمزوری آغاز کے یونٹ میں ہوگی تو پوری قوم میں یہ سرایت کرے گی، پوری قوم کے اندر یہ جاری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں سے ہی اس کو پکڑ لیا کہ پہلا یونٹ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے دائرے اللہ نے متعین فرما دیے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔ اور نکاح کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت۔ نکاح اصل میں اعلان ہے ایک بندھن کا، ایک معاہدے کا اعلان ہے کہ یہ ایک مرد ہے، یہ ایک عورت ہے، یہ آج کے بعد میاں بیوی ہیں، ان کی آپس میں نسبت قائم ہو چکی ہے، اب یہ ایک خاندان آباد کریں گے، فیملی لائف گزاریں گے، کسی اور کی ان پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا پاکیزہ یونٹ اللہ نے بنا دیا۔ اور اگر یہی یونٹ برباد ہوتا ہے تو اللہ آگے آج کی آیت مقدسہ میں اس کی وضاحت ارشاد فرماتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی خاتون اور زنا اور بدکاری کرنے والا مرد اگر نکاح میں نہیں ہے، برائی کرتے ہیں، وہ قانون اور ضابطے سے ہٹ کے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ پہلی بات، پہلا اصول اور ضابطہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ وہ جوڑا جس نے آپس میں یہ بدکاری کی ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 درے لگیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہیں ان کو رجم کیا جائے گا۔ اور اس کی تفصیلات ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن 100 درے کا اعلان تو اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا۔ اور رجم کے بارے میں اور جگہوں پر اللہ رب العزت نے تورات کے عنوان سے ارشاد فرمایا، تورات میں رجم کا حکم ہے، اور اللہ نے وہی حکم قرآن پاک میں بھی قائم رکھا ہے۔ اس لیے جو شادی شدہ کوئی جوڑا ہوگا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ دوسری بات، دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور نہ تم پکڑو ان دونوں کے بارے میں رأفتن، کوئی نرمی، فی دین اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ان پہ دونوں پہ نرمی نہیں آنی چاہیے۔ جب ان کو سزا دی جائے گی تو سزا میں نرمی نہیں ہوگی، نرمی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حدود جو ہوتی ہیں جن میں اللہ نے سزائیں رکھی ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں ہم سے۔
اللہ نے کوئی بھی سزا ایسی نہیں رکھی، یاد رکھیے، جو فطرت انسانی سے ہٹ کے ہو۔ اللہ نے انسان کو خود بنایا، پیدا کیا، اس کے اندر اس کے لوازمات رکھے ہیں، اور اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے۔ یہ سزا جو 100 درے یا رجم کی اس کو دی جا رہی ہے، یہ اللہ اس کے ماحول فطرت کے مطابق ہے اور ضروری ہے۔ یہ کیوں؟ اس کا انسانی سماج سے تعلق ہے، انسانی معاشرے سے تعلق ہے، اس کا انسانی بقا سے تعلق ہے، عفت حیا اور عصمت سے تعلق ہے، اس لیے نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ایک تیسری بات بڑی اہم، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور چاہیے کہ جب ان کو عذاب دیا جائے یعنی سزا دی جائے تو وہاں موجود ہوں طائفتٌ، بہت سارے لوگ، من المؤمنین، مسلمانوں میں سے۔ جب ان کو درے لگیں گے، سزا دی جائے گی، تو وہاں چند مسلمان نہیں ہونے چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک مجلس کے اندر، ایک بڑی محفل کے اندر باقاعدہ اعلان کیا جائے، ان کو سزا دی جائے اور سب لوگ دیکھیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے حکمت رکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملے گی، ان کے لیے عبرت یہ ہے کہ دنیا دیکھے گی، یہ ایک علیحدہ رعب ہوتا ہے، علیحدہ خوف ہوتا ہے، اور انسانوں کے لیے، سماج کے لیے عبرت کیا ہے کہ وہ اس سے بچیں گے، وہ محتاط ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ہر حکم میں وہ بہترین رہنمائی ہے، حکمت رکھی ہوتی ہے، سوسائٹی کے فوائد ہوتے ہیں، اس میں مقاصد ہوتے ہیں، فیوچر پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے قانون سازی فرما دی یہاں پر، اور انشاءاللہ بڑے اہم اس میں مسائل ہیں جو ہم ترتیب سے سیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قوانین کا احترام کرنے کی اور ان کی سماج میں رٹ قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ہم مختلف دعائیں سیکھتے رہے ہیں، ابھی ہمیں ترتیب وار انہی کو یاد دہانی ہونی چاہیے، یاد آپ کو کروائیں گے تمام بھائیوں بہنوں عزیزوں کو۔ لہذا ایک دعا جو بڑی جامع اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی دعا ہے، وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنی ہے، نماز میں کرنی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔